کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے موت کا ذکر کیا، بعد میں زندگی کا ذکر کیا۔ حضرات محترم، موت کس چیز کو کہتے ہیں؟ موت کا بھی ایک مفہوم ہونا چاہیے ہمارے نزدیک۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، مٹی مٹی ہو جاتا ہے، پانی کے اندر بہہ جاتا ہے، نہیں۔ غیر مسلموں کے اندر موت کا یہ تصور ہے۔ ہندوؤں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو ان کا تصور یہ ہے کہ یہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے جلا دیا، اب یہ پانی کے اندر اس کو بہا دیا، اس کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مجھے پہلے پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہے، یا پیدا کرنے کے بعد نئی سے دوبارہ پیدا کرنا مشکل۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو موت کا تصور غیر مسلموں کے پاس، اور یاد رکھیں یہ بات بڑی پتے کی آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کو پوری دنیا میں نبی کے منکر ملیں گے، آپ کو پوری دنیا میں خدا کے منکر بھی ملیں گے، لیکن موت کے انکار کرنے والے آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ موت پر انسان آ کر بے بس ہو جاتا ہے۔ موت کے سامنے دہریہ بھی بے بس، ہندو بھی بے بس، سکھ اور جو ہے وہ عیسائی بھی بے بس، اور موت کے سامنے مسلمان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، موت کا تصور غیر مسلموں کے ہاں یہ ہے کہ انسان مٹی میں مٹی ہو گیا، اس کا تصور ختم ہو گیا۔ حالانکہ حضرات محترم، ایک مسلمان کے لیے موت کا تصور کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کے لیے موت کا تصور انتقال مکان ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہونا۔ اس لیے انسان کے اوپر 3 زمانے، 3 پیٹوں میں رہتا ہے۔ سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، اور دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے مسلمان کے پاس موت کا، مسلمان کے نزدیک اور مسلمان کی سوچ اور مسلمان کو جو اسلام نے دیا ہے، وہاں پر موت اپنے سامنے ایک وجود رکھتی ہے۔ حضرات محترم، موت مرنے کا نام نہیں ہے اسلام میں، موت زندگی کا نام ہے۔ موت سے انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، موت سے انسان کو ایک راستہ ملتا ہے، اور موت سے انسان کو رب کا، اس لیے ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ موت پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم سارے، ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی موت آئے گی ہم جاگ جائیں گے، ہماری اصل زندگی کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی۔ تو کافر کے پاس موت کا یہ کنسپٹ نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیا کرتا ہے؟ بے بس ہو جاتا ہے، زندگی سے ہاتھ دھو جو ہے پریشانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بچے کے کان میں ایک کان میں اذان دیتے ہیں اور دوسری کان میں کیا دیتے ہیں؟ اقامت دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو یہ بتا دو کہ جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں کتنا کم وقت ہوتا ہے، ایسے ہی تیری زندگی اذان اور اقامت کے درمیان کی زندگی ہے، اس میں تو نے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اور اللہ نے سب سے پہلے ہمیں بتا دیا، زندگی کو بعد میں ذکر کیا، پہلے موت کا بتا دیا کہ موت نے آنا ہے، اور موت کا وار بے خطا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نہ موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ موت کے سامنے رشوت چلتی ہے، نہ موت کے سامنے تعلق چلتا ہے، نہ موت کے سامنے پیسہ کام آتا ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ موت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، نہ ان کے پیسے، نہ اولاد، نہ مال ان کے کام آتی ہے، کوئی چیز ان کے کام نہیں آتی۔ ایک چیز ہے جو مردے کے ساتھ جاتی ہے، وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کی زندگی ہے، وہ اس کا لائف ہے، بھلے اس نے اچھی گزاری ہو،
بھلے اس نے زندگی بری گزاری ہو، غلط طرز پہ گزاری ہو۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع منہ عملہ، اس کے سارے عمل اس سے منقطع ہو جاتے، الا ثلاث، تین چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ کون کون سی چیز؟ اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کا عمل۔ دو چیزیں جو قبرستان تک جا کر مال تو سب سے پہلے اس سے رخ بدل لیتا ہے، پیسہ سب سے پہلے، اس لیے پیسے سے ہم اتنی محبت نہ کریں۔ پیسہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اس کو بنائیں، جنت میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے کا ذریعہ اس کو بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا سے جائیں اور بعد میں جو ہے ہمیں افسوس کرنا پڑے کہ کاش مجھے اللہ نے مال دیا تھا، میں نے اس مال پر جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو پر جو ہے اپنے مال کو خرچ نہ کر کے اس مال سے میں نے اپنے لیے جہنم تو بنا لی لیکن جنت نہیں بنائی۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ مال اور اولاد یہ واپس لوٹ آتی ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی اس کا ساتھی، حشر میں بھی اس کا ساتھی، یہاں تک کہ جنت میں اس کو کیا کر دیتی ہے؟ داخل کر دیتی ہے۔ وہ انسان کا اپنا کردار ہے، اس کا اپنا کریکٹر ہے، اس کے اپنے اعمال ہیں۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ الذی خلق الموت، کہ ہم نے کیا بنایا؟ موت بھی بنائی اور اس کے بعد زندگی بھی دی۔ حضرت محترم، زندگی اللہ تعالیٰ حیات جسے کہتے ہیں نا، اس کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پل صراط، یعنی ابھی پل صراط پل ہمیں نہیں گزارا ہوگا، اس سے پہلے ایک مینڈے کو لائیں گے جس کا نام موت ہوگا، اور فرشتے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا کہ آج کے بعد موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد موت کو بھی موت آ گئی، اب جو ہے وہ زندگانیاں شروع ہو گئی، زندگی شروع ہو گئی، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کر دیں گے۔ تو اس لیے حضرات محترم، اس دن سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ نے آج وقت دیا ہے۔ اور یاد رکھیں حیات کس چیز کا نام ہے؟ حیات کس چیز کا نام ہے؟ حیات کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی مخلوقات کو اللہ نے حیات دی ہے۔ انسان کو حیات حاصل ہے، زندگی جسے کہتے ہیں، حیوان جو دوسری جو مخلوقات ہیں ان کو حیات حاصل ہے، اور نباتات، پودے ہو گئے، یہ بھی حیات رکھتے ہیں، ایک زندگی رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے عمل کا مطالبہ نہ حیوان سے کیا ہے نہ نباتات سے کیا ہے، بلکہ کس سے عمل کا مطالبہ کیا ہے؟ انسان سے کیا۔